عورت کا اسلامی لباس کیا ہے؟ عورتیں آج کل جو ہے ٹائٹ فٹنگ وغیرہ کے کپڑے پہن کر گاڑیاں چلاتی ہے. دیکھیے عورت کو شریعت نے کہا ایسا لباس پہنے کہ اس لباس کے اندر ان کا جسم جھلکے نہیں. جلابیب جو کلام پاک کے 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہونا چاہیے. اگر برقع بھی ایسا ہو کہ جس برقعے کے اندر جسم کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہو، یہ پردہ نہیں ہے، پردے کے نام پر بے پردگی ہے، یہ حیا کے نام پر بے حیائی ہے، یہ اور بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے کہ جو کام بے حیائی کے نام پر کیا جاتا ہے کم سے کم توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اور جو عورت کوئی اگر کہے کہ صاحب ہمیں شوق کرنے کا حق ہے، چمکیاں لگانے کا حق ہے، یہ سب یہود و نصارہ کی سازش ہے. ہوتا یہ ہے عورت چمکیلے کپڑے پہن کر برقع پہن کر نکلے، کنکر اور چمک کا کام اس میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کالا برقع پہن کر جائے کون اسے دیکھے یہ سمجھے کوئی بھینسا جا رہا ہے. اور اگر اس نے چمک کا کام کیا، قیمتی کنکر لگائے، اب گاڑی چلانے والا رات میں گاڑی چلایا تو چھک 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 کنکرے چمک رہے ہیں اور اس سے جو ہے ریفلیکٹ ہو رہا ہے، واپس روشنی آ رہی ہے، تو توجہ کو اس نے اپنی طرف مبذول کرایا. اے مرد، اے گاڑی چلانے والے، میرے چہرے کو تو دیکھنا، چہرہ کھلا ہوا اور میک اپ کیا ہوا. حدیث پاک میں آقا نے ان عورتوں کو جو عورتیں خوشبو لگا کر غیر محرم کے مجمع میں جاتی ہیں ان کو کہا کہ یہ رنڈی عورتیں ہیں. فہیا قضا و قضا آنی زانیہ، زانیہ کا ترجمہ صاف یہ ہے کہ وہ رنڈی عورتیں، بازاری عورتیں ہیں. کیوں؟ اس زمانے میں چمک کا کام نہیں تھا، اس زمانے میں خوشبو تھی. اگر خوشبو ہی کا کام چمکی سے کیا جائے اور میک اپ سے کیا جائے اور کنکروں سے کیا جائے تو جس طریقے سے خوشبو سامنے والے کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوتی ہے، یہ کنکر بھی. اور یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر وہ ان چیزوں کو لا کر وہاں سے اس کی شروعات کرتے ہیں. یہ جو کمینہ ہجڑا مرد ہے جو پکنک کے لیے بازاری عورتوں کو عمرے کے نام پر گھمانے لے جاتا ہے، وہاں کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ ہوتی ہے اور شاپنگ کے اندر اجی مجھے یہ برقع پسند ہے، مکہ مکرمہ کا برقع ہے، مکہ مکرمہ کا. یہ یہودی لا کر، یہ جو آج جنازے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا رہتا ہے جو غلاف ہے، آیت الکرسی لکھا ہوا رہتا ہے، وہاں یہ کپڑے ملتے ہیں. مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہم جیسے عالم کہیں نہیں، جنازے کے اوپر سفید سادہ کپڑا ڈالنا، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ سے لے کر آئے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ کلام پاک کے وہ ترجمے جن ترجموں کے اندر تحریف کی گئی ہے، مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا ہے، بلکہ آیتوں کو غلط لکھ کر انہوں نے حرم پاک کے اندر رکھ دیا. شاہ فہد رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ یہاں سے اگر وہ قرآن لے کر دنیا کے چپے چپے میں لوگ لے جائیں گے، کہیں گے مکے کا قرآن ہے، یہ تو تمہارے ہندوستان کا چھپا ہوا، لاہور کا چھپا ہوا، یہ غلط ہے. میں مکہ مکرمہ سے میں اسی طرح آیت پڑھوں گا. ساری دنیا میں غلط فہمی پھیل سکتی ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر ایک مجمع قائم کیا، ایک پریس قائم کیا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور کلام پاک کے کروڑوں نسخے اب تک دنیا کے چپے چپے میں پہنچا چکے ہیں تاکہ کسی یہودی خبیث کی مجال نہ ہو کہ آئندہ کلام پاک کے اندر وہ تحریف کرے. اور حرم شریف کے اندر اگر کوئی پنج سورہ یا ایک ہندوستان کا چھپا ہوا کوئی ترجمہ لے جاتا ہے اور رکھتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ 5 منٹ نہیں ہوتا اس کو صاف کر دیا جاتا، اٹھا دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے لوگوں کا ذہن یہ مکہ مکرمہ کی چیز ہے، مدینہ طیبہ کی چیز ہے، وہاں کوئی چیز نہیں بنتی. چائنا کی بنی ہوئی یہود و نصارہ کے دکان مکہ ٹور کے اندر لگے ہوئے ہیں. جو انگلینڈ کے بازاروں میں آپ TMG روڈ میں بریگیڈ روڈ کے اندر جو چیزیں نہیں ملتی بے حیائی کی، مکہ ٹور کے اندر حرم شریف کے چند قدم کے فاصلے پر خدا جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا. آج ان کے یہود و نصارہ کے مصنوعات ملتے ہیں، قیمتی چشمے، عورتوں کی جینس پینٹ اور گندے گندے کپڑے ملتے ہیں. تو یہ
انہوں نے ماحول بنا رکھا اور یہ برقعے وہیں سے نکلے. پہلی مرتبہ ہم نے ان برقعوں کو وہیں سعودی عربیہ کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر دیکھا. اب لوگ تبرک سمجھ کر تب اب وہاں کا دیکھا دیکھی اب یہاں کے لوگوں کو کہنا اس کی نقالیں. یہ فتنہ ہے اور یہ پہن کر جانے والی عورت وہ ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا فہیا قضا و قضا آنی زانیہ, رنڈی عورت آقا نے فرمایا, دیوبند کے مفتی نے نہیں فرمایا. اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے. وہ کپڑے کہ جن سے جسم کی نمائش ہو, آقا نے اللہ کی لعنت اس پر فرمائی ہے.